پھر اللہ تعالیٰ نے محرم سے ہمارا سال شروع کیا ہے. یہ بڑا مقدس مہینہ ہے شروع سے ہی، اور اس میں جو 10 محرم کا دن ہے اس کو شہادت حسین نے 4 چاند لگا دیے، لیکن یہ اس سے پہلے سے ہی بہت محترم چلا آ رہا ہے. 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر سے نکلے. اس میں جو جتنے دن بھی اس میں رہے مختلف اس کی روایات ہیں، لیکن جس دن آپ نکلے وہ 10 محرم تھا. 10 محرم کو واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ رکی. 10 محرم تھا. 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر وہ پار ہوئے. اس لیے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب ہمارے نبی تشریف لائے مدینہ تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہماری قوم نے نجات پائی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے کہا خالف الیہود، تم یہود کے خلاف کرو. وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو، 9-10 کر لو، 10-11 کر لو. اور ساتھ فضیلت سنائی کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. 10 محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے. اور پھر سب سے عظیم جو واقعہ ہوا جس نے انسانی تاریخ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کو کیسے بیان کروں. بہرحال میرے احساسات اور جذبات کو الفاظ تعبیر دینے سے عاجز ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. 10 محرم میں شہادت حسین نے پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیا، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو، اس کے حسن کو، کہ باقی سارے قصے اس کے مقابلے میں چھوٹے ہو گئے. اور یہ قصہ بہت آگے چلا گیا. یہ چھری سب سے پہلے چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، لیکن اس چھری سے انہیں نکالا گیا، بچایا گیا. پھر یہ چھری چلی جناب حضرت عبداللہ پر، آپ کے والد ماجد، لیکن ان کو اس چھری سے نکالا گیا، بچایا گیا. یہ چھری مقدر تھی حسین کی گردن پہ چلنے کے لیے. اور پھر 61 ہجری 10 محرم جمعہ کے دن یہ چھری حسین کی گردن پر چلی. اور صرف ان پر نہیں، ان کے ساتھ اور ان کے 72 جان نثار اور 16 اہل البیت جن کے گردنوں پہ یہ چھری چلی، اور ان کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑھے بازاروں میں پھرائے گئے. اور جناب حضرت امام حسین علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد مردود کے سامنے لایا گیا. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو اس نے ایسے آپ کے ہونٹوں پہ ماری، ایسے کر 2-3 دفعہ. کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی ایسا دمکتا، چمکتا، مسکراتا چہرہ ہو. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا لے. میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہیں، میں نے دیکھا ہے. ہاں، یہ اس واقعہ نے اس دن کو بہت بلند کر دیا، بہت اونچا کر دیا. اور آگے بھی ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، وفإذا جاءت الطامة الكبرى، وفإذا جاءت الصاخة، اور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة،
وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قیامت کا دن. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تم اسے دور دیکھتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اسے قریب دیکھتا ہوں. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. آسمان تلچھٹ بن جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. 10 محرم کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ بچا کے رکھا گیا ہے. جمعہ کے دن 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، اور غالباً اسی دن اٹھایا جائے گا. اس کا میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے پورا یاد نہیں، کچھ یاد پڑتا ہے کہ اسی دن اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کی ابتدا عجب طریقے سے کی ہے. باقی لوگ نیو ایئر مناتے ہیں 31 دسمبر کو. سارے سال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اس سب کا مجموعہ ایک رات میں کر دیتے ہیں. اور بڑے درد اور دکھ سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں کہ امت محمد بھی ایسے ہی سال مناتی ہے جیسے غیر مناتے ہیں، جیسے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کاہے کی خوشی، کس بات کی خوشی؟ زندگی تو ایک سال گھٹ گئی. گردش دوران ایک سال چرا لیا، 12 مہینے چرا لیے، 30 دن چرا لیے، 52 ہفتے چرا لیے. ہر دن کے 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. ہم 1 سال اور قبر کے قریب چلے گئے. دنیا دور چلی گئی، آخرت قریب آ گئی. پھر ساری دنیا میں مستی، غفلت، ناچ گانا، فحاشی، زنا. پوری دنیا کے 5 سٹار ہوٹلز میں اس دن کمرہ نہیں ملتا. اچھا میرا اللہ کبھی تو اپنی دھرتی کو اس غلاظت سے صاف کرے گا اور ایک پیارا خوبصورت ماحول دنیا دیکھے گی. اس میں عزت بھی ہوگی، ناموس بھی ہوگی.